بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل صابر شفیق. آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ریسٹورنٹ بل فارمیٹ بنانا سکھاؤں گا. تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. تو اسٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک. آج کے ٹاپک میں آپ کو ریسٹورنٹ بل فارمیٹ بنانا سکھاؤں گا. تو اس کا فارمیٹ ایکسل کے اوپر کیسے بنایا جائے گا تو آج ہم یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے ڈیٹیلز میں. یہاں میں نے دیکھیں بلینک رکھا ہوا ہے پورا، کیونکہ ہم یہاں پر جو ہے وہ انیشیلی اسٹارٹ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ. کیا ہیڈنگس ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. تو یہاں ایک سیمپل آپ کو دوں گا بنا کر، کیونکہ آپ کے پاس اکارڈنگ ٹو آپ کی ریسٹورینٹ کی جو بھی انفارمیشنس ہوگی آپ اسی لحاظ سے جو ہے وہ یہاں پر اپنی کیٹیگریز ایڈ کرتے چلے جائیے گا، اور جتنی آئٹمس آپ کے ہوں گے اتنی آئٹم آپ اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں. سب سے پہلے یہاں ہماری ہیڈنگس ہوگی کہ آپ کی جو ہیڈنگس ہوگی آپ کا جو فارمیٹ نیم جو بھی آپ کو اس میں رکھنا ہے وہ آپ رکھیں اس میں. تو میں اتنا ایریا جو ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو کر دوں گا مرج کرنے کے بعد یہاں میں ہیڈنگ ڈال دوں گا ریسٹورینٹ بل فارمیٹ. تو یہ ہماری ہیڈنگ ہو جائے گی. اس کو سائز اور بولڈ اٹیلک جو بھی آپ کو اس میں فارمیٹ دینا ہے بولڈ کر لیں یہاں پر، اور یہاں ہم کر لیتے ہیں اس کو 40 سائز رکھ لیتے ہیں. اور فارمیٹ جو بھی آپ اس کے اندر دینا چاہیں وہ آپ یہاں پر دے دیں اس طریقے سے. اب اس کے بعد یہاں آپ کو کیا کام کرنا ہے، نیچے والی روز جو ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر لیجئے. اس کے ساتھ بھی آپ نے یہاں پر یہ کام کرنا ہے، مرج کر دیں یہاں پر ان کو، اور یہاں پر آپ نے اپنے ریسٹورنٹ کا نیم ڈالنا ہے جو بھی آپ کے ریسٹورنٹ کا نیم ہوگا. تو فی الحال یہاں ہم ڈالتے ہیں نیم آف ریسٹورنٹ. تو یہ ہماری ہیڈنگز بن جائے گی، اور اس کے ساتھ بھی ہم یہاں پر سینٹرائز کر کے بولڈ کر دیتے ہیں، اور تھوڑا سا جو سائز ہے وہ ہم یہاں پر بڑھا لیتے ہیں اس طریقے سے، تھوڑا سا اور کر لیں تاکہ جو آپ کا جو نیم ہوگا ریسٹورنٹ کا وہ اس طریقے سے تھوڑا پرومیننٹ ہو جائے یہاں پر. اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے جو نیچے والا سیل ہے ان کو آپ یہاں پر مرج کر لیجئے دو سیل کر کے. اب یہ کیوں کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم اپنی ڈیٹ ٹائم فارمیٹ وغیرہ وہ ایڈ کریں گے یہاں پر. اس کو بھی آپ نے سلیکٹ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کو بھی آپ نے مرج کیا، اور یہ تین آپ نے اس طریقے سے مرج کر دی. اب یہاں پر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی یہاں پر ہیڈنگس آئے گی، ڈیٹ آپ کے پاس آ جائے گی. ڈیٹ کے بعد جس منتھ کی جو ہوگی آپ یہاں پر مینول ٹائپ کریں، یا اگر آپ کو اس میں لسٹنگ بنانی ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ میں ایڈ کر لیتا ہوں اس طریقے سے 1 جنوری. جو بھی منتھ کا آپ کو بنانا ہے اس میں بنا سکتے ہیں. تو اب 1 جنوری کرنا ہے، یا اس کے اندر ہم ایک کام کر لیتے ہیں جون کر لیتے ہیں یہاں پر. تو یہ 1 جون آ جائے گا یہاں پر. اب ادھر یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ٹائم، جو بھی آپ کا ٹائم فارمیٹ ہوگا. اب ان دونوں کو ہم یہاں پر سلیکٹ کر لیں گے بولڈ، اور ٹائم کو بھی ہم یہاں پر بولڈ کر دیں گے. اب ادھر یہاں ہم فارمولا اپلائی کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو بھی جو ٹائم ہو یا ڈیٹ ہو وہ آپ کی جو ہے آٹومیٹکلی اپڈیٹ رہے. تو اس کے لیے یہاں لگا دیں فارمولا ایکول ناؤ بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز انٹر. اب دیکھیں یہاں پر جو آپ کے پاس ٹائم ڈیٹ آ رہا ہے اس میں آپ کے پاس دونوں چیزیں آ رہی. اگر یہاں پر آپ کو فارمیٹ چینج کرنا ہے تو فارمیٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ چلے جائیں مور نمبر فارمیٹ پہ جائیں، اور آپ کے پاس جو ہے فارمیٹ سیل کا آپشن آن ہو جائے گا یہاں پر. تو اس میں فرسٹ ٹائم جو ہے اس میں اتنا تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ڈیٹ ٹائم فارمیٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ کسٹم میں جائیں گے تو جو بھی فارمیٹ آپ کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے آور منٹ سیکنڈس وہ آپ فارمیٹ یہاں پر اپلائی کر دیجیے گا. ابھی فی الحال ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے کہ دونوں چیزیں ہمارے پاس یہاں پر ایز اٹ از رہیں. نیچے والی لائن کے ساتھ اس کو ہم مرج کر کے ایک اسپیسنگ چھوڑ دیں گے ادھر. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ریکوائرڈ ہے اس میں ہم یہ 2 روز کور کریں گے یہاں سے یہاں تک. اس کو مرج کریں گے اور یہاں پر ہم اپنی ڈیٹیل ڈالیں گے. آئٹمس جو بھی آپ کے آئٹم ہوں گے ان کی ڈیٹیلز آ جائے گی یہاں پر. سینٹرائز کرنا ہے سینٹرائز کر دیں گے، سائز بڑا کر دیں گے یہاں پر. بولڈ اٹیلک بھی ہم یہاں پر کر دیں گے تھوڑا سا، اس کو اس طریقے سے اپلائی کریں گے. اب یہاں اس کے بعد نیچے ادھر آپ نے کیا کام کرنا ہے، ادھر آپ 3 روز جو ہیں اس طریقے سے یعنی سیلز کو سلیکٹ کر لیجئے، اور اس کے بعد ادھر آپ ایڈنگ ڈال دیں. آپ کی جو نیم لسٹنگ ہوگی وہ آپ یہاں پر ایڈ کریں. اب یہاں آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ آپ کو یہاں سے لے کر نیچے تک آپ کو سیم رکھنا ہے.
تو آپ اسی سیل کے ساتھ جو ہے آپ نیچے تک جو ہے سلیکشن بنا لیجئے اور ادھر مرج سینٹر کے اندر جائیے گا, یہاں پر آپ مرج اکراس والے فنکشن کو یوز کریں تو دیکھیں ایک ساتھ ساری راز جو ہے وہ آپ کی یعنی کہ جتنے آپ نے سیلز کو سلیکٹ کیا تھا وہ مرج ہو جائیں. اسی کے ساتھ یہاں پر بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے, ان دونوں سیلز کو آپ نے سلیکٹ کیا مرج, اور اس کے بعد یہاں پر اتنا ایریا سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ نے کر دیا مرج اکراس. پھر اسی کے بعد یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے, مرج کریں گے دوبارہ سے, یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے آپ اس کو بھی مرج اکراس کر دیجیے گا. اور لاسٹ ون ہے, اس کو بھی آپ مرج کیجئے اور یہ ایریا یعنی کہ اتنا آپ ایریا سیل سلیکٹ کر لیں اور اس کو بھی آپ یہاں پر مرج اکراس کر دیجئے. اب ادھر ہم یہاں پر جو ہے وہ ہیڈنگ ڈالیں گے کہ ہماری ہیڈنگز کیا کیا ہے. اب ہیڈنگز میں ہم نے کیا کیا یہاں پر ایڈ کرنا ہے, یہاں پر ہمارے پاس آئیں گے, آپ کی جو آئٹم لسٹ ہوگی وہ آپ یہاں بنائیں گے کہ آپ کے آئٹم لسٹ کیا کیا ہے. پھر یہاں پر ہمارے پاس ایڈ ہوگا پرائز ہوگا, اور پرائز کے بعد یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ڈسکاؤنٹ, اور ڈسکاؤنٹ کے بعد پھر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا ٹوٹل کتنا ہے. تو یہ آپ سلیکٹ کر لیجئے, اس طریقے سے بولڈ کر لیجئے آپ. اب آئٹم لسٹ کے اندر کون کون سے آئٹم ہیں, اب دیکھیں انیشیلی میں نے یہاں پر جو ہے کچھ ہی سیلز کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. جتنے آئٹمس ہوں گے آپ ایک لمٹ تک یہاں پر جو ہے اس کے جو سیلز ہیں وہ اپلائی کر لیجیے گا, ان کو یعنی مرج کر لیجیے گا. اگر آپ کے پاس منیمم 10 رکھنا چاہتے ہیں, منیمم 20 رکھنا چاہتے ہیں, 30, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں آئٹم کیسے لے کر آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں پر آئٹم لسٹ بنانی پڑے گی جو ہمارے آئٹمس وغیرہ جو ہوتے ہیں. اب آئٹم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر, تو میں نے یہاں پر اپلائی کیا آئٹم جو بھی ہمارے پاس ہوں گے اور ان کی ہمارے پاس یہاں پر پرائز ہوں گی, اور اس کے بعد پھر یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا ڈسکاؤنٹ, یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کتنا ہے. اب ان کو آپ سلیکٹ کر کے یہاں پر مرج کر لیجئے یا بولڈ کر لیجئے, مرج نہیں کیجیے گا بولڈ کیجیے گا یہاں پر. اور اب اس کے اندر دیکھیں آپ اپنی آئٹمس وغیرہ کو جو ہے وہ ایڈ کرتے چلے جائیں. اب پہلا آئٹم جو ہے جیسے اب اکارڈنگ ٹو ریسٹورینٹ کے لحاظ سے, تو جیسے میں نے یہاں پر ایڈ کر دیے کہ فرسٹ آئٹم آپ کے پاس یہاں چکن برگر بھی ہے آپ کے پاس, اور پھر آپ کے پاس یہاں پر ہے بیف برگر ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس جو آئٹم ہے. اور ادھر ہم ایڈ کرتے ہیں زنگر برگر ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر, اور نیچے آئیں گے یہاں پر ادھر ہم ایڈ کرتے ہیں کلب سینڈوچ. کلب سینڈوچ بھی ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پر ہم ایڈ کر لیتے ہیں مایو رول. تو ابھی دیکھیں یہاں میں نے کچھ ہی آئٹمس جو ہے وہ اس طریقے سے ایڈ کر لیے. آپ کے پاس جتنے آئٹمس ہوں گے آپ اتنے ہی یہاں پر آئٹمس وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کر لیجیے گا ادھر. اب اس کے اندر کیا کام کرنا ہے آپ کو, اب آپ پہلے یہاں پر ان کی پرائز لکھیے کہ 180 پرائز اس کی ہے, 210 180, اور اس کے بعد 210 پرائز بیف برگر ہے, 350 اس کی ہے, اور 320 اور 360 200. تو اب اس کے اندر دیکھیں ہم یہاں پر دیکھیں 200 وغیرہ اس میں, چلیں ہم اس میں بعد میں ایڈ کر لیں گے اس کو کہ جو بھی اگر آپ کو لکھنا ہو اس میں. اب دیکھیں ادھر ہم نے یہ تو ان کی جو ہے پرائزز وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کر لی یہاں پر. اب ڈسکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ڈسکاؤنٹ کے اندر 5% ڈسکاؤنٹ لگا لیتے ہیں کہ سب میں 5% رہے. اور ان کو اب ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم اپلائی کر دیں گے ٹیبل اس لیے اپلائی کریں گے کیونکہ اگر ہم نے بعد میں اس کو اپڈیٹ کرنا ہو تو ہمارا جو بل ہے وہ ایز اٹ از رہے, اس میں آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو رہا, اس میں کوئی چینجنگ نہ ہو, صرف انٹری یہاں ہو رہی ہو, آپ کا بل آپ کا آٹومیٹک اپڈیٹ ہو رہا ہو. فارمیٹ فونٹس جو بھی آپ کو رکھنا ہے وہ آپ یہاں رکھ لیجیے گا اس طریقے سے. سائز سیٹ کر لیجیے گا یہاں پر, تو یہ ہمارے پاس سیٹ ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے. میں نے یہاں پر کیا کام کیا, یہ ایریا سلیکٹ کیا, ڈیٹا میں جاؤں گا, یہاں سے ڈیٹا ویلیڈیشن میں یوز کروں گا اور ادھر سے لسٹ اپلائی کروں گا, اور لسٹ کے اندر میں یہاں پر اس طریقے سے ایریا سلیکٹ کر لوں گا. اور اس کو میں اچھا یہاں پر دیکھیں ابھی اس طریقے سے آ رہا ہے, تو آپ ایک کام کریں, وہ پھر آپ کے پاس جو ڈراپ ڈاؤن ہوگی نیچے بلینک جا رہی ہوگی, تو آپ یہاں پر ایسے اس طریقے سے سلیکٹ کر لیجئے اور اس کو اوکے کر دیجئے. تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ بن چکی ہے. اب دیکھیں جیسی اگر میں یہاں پر کوئی بھی مزید اس میں ایڈیشن کرتا ہوں, تو ایڈیشن کے لیے ہم یہاں پر اب جو لے لیتے ہیں پاستا لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر اس کی جو پرائز ہے 60 کر دیتے ہیں, اور ڈسکاؤنٹ جو ہے اس کو ہم ڈریگ کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک ہم نے مزید ایڈ کیا ہے آئٹم. اب آپ جب ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں جا کر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے پاستا جو بھی تھا وہ آپ نے ایڈیشن کی ہے, وہ آپ کے ڈراپ ڈاؤن میں آٹومیٹکلی ایڈ ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ آپ کو بھی اس میں کوئی چینج نہیں کرنی پڑے گی, صرف آپ کی لسٹ اپڈیٹ ہوتی رہے گی اور آپ کے جو بھی آئٹمس ہوں گے وہ یہاں پر اپڈیٹ ہوتے رہیں گے.
اب پرائس کے لیے کیا کریں یہاں پر, اب پرائس کے لیے آپ کو پرائس بھی لے کے آنے کہ جو بھی آئٹم سلیکٹ کریں, ایکول لگائیے, وی لک اپ کا فارمولا یوز کیجیے, لک اپ ویلیو یہ سلیکٹ کریں گے, کاما, ٹیبل ایرے کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ نے یہاں سے سلیکٹ کروا لی, یہ آپ کا ٹیبل ایرے بن گیا, کاما لگائیں. کالم انڈیکس, کالم انڈیکس کی بات کر رہے ہیں تو پرائس والا کالم 2 ہے, آپ نے 2 پریس کیا, کاما لگایا, ایگزیکٹ میچ کے لیے 0 بریکٹ کلوز, انٹر. جیسے انٹر کیا تو اس کو آپ کرتے ہیں ڈریگ. اب دیکھیں یہاں ابھی کچھ لکھا نہیں ہے لیکن ایرر آ رہا ہے. جیسے آپ لکھیں یہاں پر تو دیکھیں پرائس آ گئی 210, بی برگر کی پرائس دکھا رہا ہمیں, لیکن جب ہم کچھ لکھے ہی نہیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ایرر نہ آئے. تو فارمولے کو ایڈٹ کر کے یہاں پر اف ایرر لگا لیجیے تاکہ یہ کہ آپ کے پاس ایرر جو بھی ہوگا وہ اس طریقے سے ریموو ہوگا. کوٹیشن بنا کر اس طریقے سے چھوڑ دیجیے. اف ایرر بنائیں, کاما لگائیں لاسٹ میں, ڈبل کوٹیشن اوپن, ڈبل کوٹیشن کلوز, بریکٹ کلوز, انٹر. اب دیکھیں یہاں پر آپ اس فارمولے کو ڈریگ کیجیے. اب دیکھیں جب تک آپ یہاں پر کچھ نہیں لکھیں گے تو آپ کے آئٹمس میں بھی یہاں پر اسی طریقے سے آتا رہے گا, یعنی کہ بلینک آ رہا ہے. ڈسکاؤنٹ بھی لے کے آنا ہے تو ڈسکاؤنٹ کے لیے آپ کیا کریں, اسی فارمولے کو آپ یہاں سے کاپی کیجیے, کنٹرول سی کاپی کیا آپ نے, اور یہاں پر آ کے ایکول لگا کے کنٹرول وی کے ساتھ پیسٹ کر دیا. ڈسکاؤنٹ والا کالم 3 ہے تو یہاں پر آپ نے 2 کی جگہ 3 اپلائی کر دینا ہے, انٹر کیجیے, اور یہاں اب آپ اس کو کر دیجیے ڈریگ. تو جیسے آپ نے یہاں پر ڈریگ کیا اور پرسنٹیج میں لے کر آنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو پرسنٹ میں چینج کر دیں. اب دیکھیں یہ بھی آ گیا آپ کے پاس. اماؤنٹ کے لیے ایکول لگائیں یہاں پر, پرائس ملٹیپلائی بائی ڈسکاؤنٹ. اب ڈسکاؤنٹ آپ کو مل رہا ہے اتنا پرسنٹ. اب ڈسکاؤنٹ کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, ادھر آپ نے یہاں پر ڈسکاؤنٹ دیکھنا ہے کہ آپ کو 5% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو پھر آپ کی وہ پرائس بھی ایڈ ہو جائے. اگر میں یہاں پر اس کو انٹر کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس صرف آنسر کیا آ رہا ہے 10.5 آ رہا ہے, یعنی کہ 10.5 تو صرف آپ کا ڈسکاؤنٹ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو بھی آئٹمس ہے 210 اس کا 5% کتنا بن رہا ہے. لیکن ہم نے یہاں پر ٹوٹل نکالا ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد. تو ڈسکاؤنٹ کے بعد بھی آپ نکال سکتے ہیں یا آپ جنرلی پرائس بھی نکال سکتے ہیں. تو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں, ایڈیشن, اس کو بریکٹ میں کرتے ہیں بند, اور اینڈ میں پلس کروا دیں گے, جو پلس نہیں یہاں پر ہم کروا دیں گے مائنس کروا دیں گے آپ کے پرائس سے, اور انٹر کر دیجیے. اس میں دیکھ لیتے ہیں, یہ اس والے مائنس کو یہاں لے جاتے ہیں اور مائنس, انٹر. تو دیکھیے یہ آپ کے پاس اماؤنٹ آ گیا. اب مائنس ہم نے اس لیے رکھا پہلے یہ والا ویسل کیونکہ آپ کی جو گریٹر ویلیو وہ ہمیشہ پہلے آنی چاہیے, کیونکہ گریٹر ٹو لیس اگر مائنس ہوگا تو آنسر پازیٹیو میں آئے گا. اگر آپ لیس میں سے گریٹر مائنس کریں گے تو نیگیٹو میں آنسر آ جائے گا. اس لیے ہم نے پہلے اس کو یہاں پر رکھ کے اس کو مائنس کروایا. اس کو ڈریگ کر لیجیے یہاں سے نیچے تک, اور یہاں بھی ایرر آ رہا ہے, ایرر کو آپ یہاں پر چینج کر دیجیے کہ ادھر آپ نے لگا ہے اف ایرر کا فارمولا یوز کیا ہے, اور بریکٹ آپ نے یہاں پر اوپن کر لیا ہے. لاسٹ میں آئے, کاما لگائے, ڈبل کوٹیشن اوپن, ڈبل کوٹیشن کلوز, بریکٹ کلوز. تو ادھر آپ کے پاس ایرر آ رہا ہے. ایرر کو ریموو کرنے کے لیے ہم یہاں پر کیا کام کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ایرر کسی کا آ رہا ہے, یہاں پر ایرر دے رہا ہے. تو ادھر آپ ایک کام کر لیجئے, ایک بریکٹ کلوز کیجئے. تو یہ جو آئے گا آپ کے پاس آپشن وہ یہاں لگا لیتے ہیں ہم, انٹر. تو اب دیکھیں یہاں فارمولا کریکٹ ہو چکا ہے. یہاں پر ہم نے لگایا لاسٹ میں بریکٹ اوپن, ڈبل کوٹیشن اوپن, ڈبل کوٹیشن کلوز, اور اس کے بعد ہم نے انٹر کیا. فارمولا میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں یہاں پر, اور اسی فارمولے کو ڈریگ کر دیا. اب یہاں پر آپ جسٹ اپنی لسٹنگ ہے وہ سلیکٹ کیجیے. میں نے کلب سٹینڈ میں سلیکٹ کر لیا, یہاں پر مایو رول سلیکٹ کر لیا, یہاں پر پاستا سلیکٹ کر لیا یہاں پر, اور لاسٹ ون جو ہے یہاں پر ہم نے زنگر برگر دوبارہ سلیکٹ کر لیا. تو دیکھیے اب لسٹنگ میں آپ نے جسٹ سلیکٹ کرنے آئٹمس, پرائز, ڈسکاؤنٹ, ٹوٹل, یہ آٹومیٹکلی آپ کو یہاں نکالتا ہے دیتا رہے گا. اب اس کے بعد نیچے آئیں گے, یہ فارمیٹ سلیکٹ کیجیے, یہاں پر مارچ اکراس کیجیے, اور آپ یہاں پر جو ہے وہ 4 روز اس طریقے سے کنورٹ کر لیجیے, سلیکٹ کر کے مارچ اکراس کر لیجیے. اب ادھر آپ ہیڈنگ ڈالیے ٹوٹل اماؤنٹ, اور سلیکٹ کیجیے, اور یہاں سے اس کو کر لیجیے گا رائٹ سائڈ پہ بولڈ, اور فارمیٹ آپ سیم فارمیٹ سب کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں سلیکٹ کر لیجیے گا, اور یہاں پر آپ لکھیں جی ایس ٹی. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا, جی ایس ٹی آ جائے گا, اور جی ایس ٹی کے بعد پھر آپ کے پاس یہاں پر ہم ڈالتے ہیں اپلائی. اپلائی کیا چیز ہے یہ آپ کو بتاؤں گا بعد میں.
اور اس کے بعد یہاں پر آپ ڈال دیجئے گا ٹوٹل بل اماؤنٹ. تو یہ ٹوٹل بل اماؤنٹ آ جائے گا یہاں پر. ان کو بھی آپ یہاں پر مرج کیجئے, سلیکٹ کیجئے سیل کو, مرج اکراس پہ کر دیجئے کلک. اور اب دیکھیں یہاں پر اب ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے آپ کا. آپ نے یہاں پر ایکول لگایا, سم کا فارمولا یوز کیا, یہ آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ, یعنی کہ اس طریقے سے آپ سلیکٹ کریں گے سب کو تو یہ آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ بتا رہا ہے. اس کو ہے یہاں پر آپ بولڈ کر لیجئے. یہاں پر جی ایس ٹی جو ہے وہ آپ کا 30% جا رہا ہے, یعنی کہ جنرل سیل ٹیکس جو ہے. اور اس کے بعد سینٹرائز کر لیجیے ان سب کو. یہاں پر اپلائی, یعنی کہ اپلائی کا مطلب یعنی کہ اب آپ کا جو جی ایس ٹی ایڈ ہو رہا ہے اس کو کتنا پرسنٹ لگا رہا ہے, 13%, وہ کتنا بنتا ہے. تو اس کے لیے آپ ایکول لگائیں. یہ سیل جو ہے آپ کا, یہ والا سیل ملٹیپلائی کروا دیں گے اس والے سیل سے, جی ایس ٹی سے. انٹر کریں گے تو دیکھیں آپ کا جو ہے وہ 287, آپ کے بل کے لحاظ سے جو ہے وہ 13% بن رہا ہے. کتنا, یعنی کہ 287. ٹوٹل بل اماؤنٹ پہ آئیں گے, ایکول لگائیں گے, سم کا فارمولا یوز کریں گے. اب اس کے اندر دیکھیں آپ کا جو اماؤنٹ ہوگا یہ اس میں پلس ہی لگائیں گے, کاما لگائیں گے, اور آپ کا جو ٹیکس اپلائی ہوا ہے یہ اس کو سلیکٹ کریں گے, بریکٹ کلوز کریں گے اور انٹر کر دیں گے. اب دیکھیں یہ جو ہے وہ آپ کا بل بن چکا ہے فائنلی ٹیکس کے ساتھ کہ 2501 یہ آپ کا بل آ گیا. باقی آپ اس کو فارمیٹ کو اس طریقے سے سلیکٹ کر لیجیے گا اور اس کے اوپر آل بارڈر کر لیجئے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید اس کے اندر چینجنگ کرنی ہے یا ہائی لائٹ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ سلیکٹ کیجئے یہاں پر, اور آل بارڈر جو ہے وہ آپ یہاں پر اس طریقے سے سلیکٹ کیجئے گا, آؤٹ سائڈ تھک بارڈر. تو پہلے تو میں اتنا ایریا سلیکٹ کر لیتا ہوں, اس والے ایریا سے جو ہے یہاں سے بارڈر ہٹایا تھا میں یہاں پر, اور اس کو ہائی لائٹ کریں گے تھک بارڈر سے. اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ والا ایریا جو سلیکٹ ہو جائے گا اس کو بھی ہم تھک بارڈر سے اپلائی کر دیں گے, اور ان کو ڈفرینٹ کلر سے ہائی لائٹ کر لیں گے. یہاں پر لائٹ کلرس ہوگا اس طریقے سے, اس طرح اس پہ اپلائی کر لیں گے. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کیٹیگریز جو ہے وہ آپ کو ہر چیز وہ کلیئر یہاں پر نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ریسٹورینٹ بل فارمیٹ تیار کیا جاتا ہے ایکسل کے اوپر, جیسا میں نے آپ کو آج کی کلاس میں بتایا ہے. تو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے, فرینڈس میں شیئر کیجئے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ.